بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا, میں عبارتوں کو کہتا ہوں, جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ خود ٹھیک تھے تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے؟ جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے منواتے ہیں؟ میجر سوال, بخاری شریف جس نے ترتیب دی, مسلم شریف جس نے ترتیب دی, آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی ہم بھی اتفاق ہیں ان کے اوپر. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہے. مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر. سب سے پہلے آپ تو پھر زبانی کلامی نہیں ایک منٹ مجھے بتائیں, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی میں میرے پر آپ نے کہا نا یہ مسند بزرگ ہے. جی مسند اس لیے کہ اختلاف ہی کوئی نہیں نا. قرآن و سنت سے ان کے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں, میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ اصول ہے. اہل سنت کا منہج جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت, نمبر 3 اجماع امت, اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں, پوری امت کا اتفاق. اور نمبر 4 اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں. ہم تقلید کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی پہ. جس طرح آج کل کے میجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, نہ ان کو پتہ تھے نہ ان کے شاگردوں کو, نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو, کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ جی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, اسپیکر میں نماز کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر حنفی کہاں سے ہوئے؟ آج کی علماء بتائیں گے نا. لہٰذا وہ چوتھی چیز تو سائڈ پہ ہوگی. پہلی 3 چیزیں قرآن سنت اجماع. اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اہل حدیث کو بیچ میں شامل کر لیں. اور حنفیوں میں بھی 2 فرقے, بریلوی اور دیوبندی, کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. اختلاف کوئی نہیں. دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو. جب اختلاف نہ ہو, سارے ایک ہی بات کر رہے ہو, مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں, آپ کہتے ہیں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اجماع امت ہے. ہاں جہاں اختلاف آئے گا, نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے, قرآن میں 2 رکوع ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں, اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے, اجماع امت ہے, اختلاف کوئی نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے 1200 سال سے, اہل سنت انہی 2 کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے.